چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پروٹیسٹ کے فوراً بعد اس کے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس ہے سینٹ کی, اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو 9 تاریخ کو کال کیا ہے کہ آپ جو پوسٹ کووڈ-19 یہ جو ایشو چل رہا ہے اس کے بعد آن لائن کلاسز کا کیا سینیریو ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کریں. تو اس کے اندر ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی جب اس ایشو کو اٹھاتے ہیں تو جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا جو ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ 45-50 سال کے بزرگ ہوتے ہیں, 60 سال کے بزرگ ہوتے ہیں. طلبہ کو نمائندگی دی جائے, ہم سے پوچھا جائے, کیونکہ ہم ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں. تو میری یہ آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہے, میرے خیال ہے اس کے چیئرمین جو ہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے, تو ان سے درخواست ہے کہ جب آپ HEC کے چیئرمین کو بلائیں تو ہمیں بھی وہاں بلائیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ آ کے اپنے مطالبات پیش کریں, آپ سے ڈسکس کر سکیں کہ یہ ایشو آ رہے ہیں اور ان کو سالو کیا جائے. اور دوسرا بڑا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ریسپیکٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بہت ساری چیزوں پہ سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں, لیکن حضور والا پچھلے 3 ماہ سے ہم لوگ ہر فورم پر, ہم ہر جگہ پر اپنی آواز اٹھا چکے ہیں. خدارہ ہماری داد رسی کی جائے, ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں یا کم از کم سنے جائیں. اور میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے, کیونکہ یہ کسی 1, 2 یا 10 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے لاکھوں طلبہ کے مستقبل کا اور پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. ابھی جو ڈیمانڈز جو بتائی گئیں آپ کو, جو ڈیمانڈ جو ہم نے HEC کو دی, جو پورا ایک لیٹر دیا ود پراپر فی واؤچرز ود پراپر اپلیکیشن, کوئی تقریباً 30 پیجز کی ایک فائل جو تھی ہم نے HEC کو, جو ابھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بھی دیں گے, اس کے اندر جو بیسک ڈیمانڈز تھیں وہ انشاءاللہ عمار الطاف ستی صاحب آپ کو یہاں پہ بتائیں گے کہ ہمارے 2 بیسک ایشوز جو ہیں وہ ہیں کیا. جی عمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو پورے پاکستان میں اجاگر کیا اور طلبہ کی آواز بنے. اس کے بعد بغیر میں کوئی تمہید باندھے اپنے مطالبات کی طرف آتا ہوں. ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ فل فور آن لائن کلاسز کا خاتمہ کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے. اور ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے, چونکہ گزشتہ 4 ماہ سے تمام انسٹیٹیوشنز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہیں, تو طلبہ سے کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہ لیجیے. اب میں ان 2 مطالبات کے پیچھے چھپی وضاحت کی طرف آنا چاہوں گا. تو جو آن لائن کلاسز کا مسئلہ ہے, آن لائن کلاسز کا ایشو یہ ہے کہ آن لائن کلاسز میں سب سے پہلے پورے پاکستان میں فاٹا, گلگت بلتستان, کشمیر, اندرون سندھ, اندرون پنجاب اور ریموٹ کنٹرول ایریاز, وہاں پر نیٹ ورک پرابلم ہے. یہ آپ اور میں اور ہمارے ساتھ یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ طلبہ ان مسائل کا شکار ہیں. نیٹ ورک پرابلم ہونے کی وجہ سے بعض نہیں بہت سارے طلبہ, 70 سے 80% طلبہ اپنی کلاسز نہیں لے سکتے. اور جو کلاسز لے رہے ہیں, میں آپ کو اسلام آباد میں نیٹ ورک کی پوزیشن کا حال بتاؤں تو یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں نے گزشتہ ٹی وی چینل پہ بھی بتایا کہ ایک بچہ تھا, اس نے اپنا پیپر سبمٹ کیا کامسیٹ یونیورسٹی میں, کل رات پرسوں پیپر ہوا, اس نے پیپر جس ٹائم سبمٹ کیا تو لنک ڈاؤن ہو گیا. لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس پوری کلاس کا پیپر نہیں سبمٹ ہو سکا. تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ HEC اس کو اپنے کاندھے پر نہیں لیتی, جس طرح فتح موری محمد صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے, آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں. گزشتہ رات HEC کے سابق چیئرمین نے بھی یہی کہا پروگرام پہ کہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, یہ ہماری نااہلی ہے. ایک پروفیسر صاحب تھے ایئر یونیورسٹی سے, ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے اپنی نااہلی کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا یہ ہم اساتذہ کی نااہلی ہے کہ ہمیں نیو ڈیوائسز, نیو ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے, ہمیں یوز کرنا نہیں آتا. ایون دو ہم نے آج اسی پینڈیمک سچویشن میں جا کے زوم سیکھا ہے کہ زوم کو کیسے چلاتے ہیں اور اسکائپ کو کیسے چلاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آن لائن کلاس میں جب ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کوشچن کرے گا اور اس کو چپ کروا دے گا, اس کو میوٹ کر دے گا کہ یو آر ناٹ, آپ کو یہاں پہ کوشچن نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ پٹ کوشچن ہیئر. تو مجھے بتائیں کہ جب ایک ذہن میں سوال ہے وہ سوال نہیں کرے گا تو وہ سیکھے گا کیا؟ اور پھر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں, اقرا یونیورسٹی کی, کسٹ یونیورسٹی کی, بیریا یونیورسٹیز کی, جہاں پہ زوم میں کلاسز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ انونیمس پرسنز لنک کاپی کر کے فیمیلز کی IDs ہیک کر کے وہاں پہ جوائن کر لیتے ہیں اور وہاں پہ کلاس کا ماحول خراب کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیچر یہ بات سمجھے بغیر ساری کلاس کی اٹینڈنس بھی نہیں لگاتے, ان کو ایبسینٹ مارک کرتے ہیں اور دوبارہ کلاس جو ہے وہ لیتے بھی نہیں ہیں. پھر فیسز کی طرف آتے ہیں کہ فیسز کا اصل ایشو کیا ہے. فیسز میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیچرز کو بھی پے کرنا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ یونیورسٹی کی الیکٹرکسٹی یوز کی, نہ ٹرانسپورٹ یوز کی, نہ لائبریری یوز کی,
نہ ایگزام ابھی تک ہم نے دیے، نہ کوئی مڈ ٹرم ہم نے دیا، اور اس کے ساتھ نہ کوئی لیب ہم نے یوز کی، نہ ریسرچ ورک کیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو 6-7 ایکسٹرا چارجز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں فیسز میں، ٹیوشن فیس 20 سے 25 ہزار روپیہ ہے، اس میں ایکسٹرا چارجز ملا کے یہ فیس 1,75,000 تک پہنچ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ چارجز ہم کس لیے دیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جن بچوں نے فیس دے دی ہے انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ آن لائن کلاسز ہوں گی اور گھر بیٹھ کے ہم ایگزام دیں گے، اور ایگزام کے بھی ایکسٹرا 10,000 روپیہ دیں گے، اور لیب ورک ہوگا نہیں تو لیب کے بھی ایکسٹرا 15,000 چارجز دیں گے. سیکنڈ بات آ جاتی ہے پاکستان کا 70% طبقہ وہ ہے جو ڈیلی ویجر. اب مجھے بتائیں کہ یہ کسٹ یونیورسٹی، کامسیٹ یونیورسٹی، UCP، یہ وہ یونیورسٹیز ہیں، میں ان کا بالکل نام مینشن کر رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے گا، حق کی بات ہے. اور وہ ایک شاعر بہت اچھا شعر کہتے ہیں کہ اس شخص کا منافق نہیں دنیا میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو یہ میرے پاس چلان فارمز موجود ہیں جو ہم نے HEC کے ڈپٹی ڈائریکٹر سیکنڈ ان کمانڈ کو بھی دیے تھے کہ یہ اگلے سیمسٹر کے چلان فارمز ابھی سے طلبہ کو تھما دیے گئے، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے، فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فیس دیں، نہیں تو سیمسٹر فریز کروا لیں. مجھے بتائیں کہ یہ ایک بزنس ہے یا یہ ایک ایجوکیشن ہے؟ یہ ایک ایجوکیشن کا معیار ہے کہ طلبہ کو فورسفلی کہا جا رہا ہے. یہ تمام ثبوت اس فائل میں جو موجود ہیں یہ ہم نے شفقت محمود صاحب تک بھی پہنچائے، یہ ثبوت ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر فتح محمد مری صاحب تک بھی پہنچائے، اور اس کے علاوہ آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ ثبوت تمام پاکستان تک میں دے رہا ہوں کہ یہ ثبوت ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے. پھر آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز، آن لائن ایگزام، یہ جو فیسز کا معاملہ ہے یہ پاکستان میں پینڈیمک سچویشن میں فرسٹ ٹائم ریز ہوا ہے. اب ہر بندے کو پتہ ہے پینڈیمک سچویشن ہے. اگر پینڈیمک سچویشن ہے اسٹوڈنٹ پروموشن مانگتے ہیں. HEC کے چیئرمین کے ٹویٹ کے مطابق، HEC کی آفیشیل پیج سے ٹویٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وداؤٹ پیپر پروموٹ کر دیں. تو ہم ان کو سلوشن دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو IT ایکسپرٹ دیتے ہیں جو آپ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا کے دیں گے. آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے ہیں. گزشتہ 3 ماہ سے 4 ماہ سے آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم متعارف نہیں کروا سکے، اور آپ آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں، آن لائن ایگزام کی بات کرتے ہیں. ہمیں ٹیم دیں، ہم آپ کو بنا کے دیں گے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اور وہ ورک کرے گا، اس کا لنک بھی ڈاؤن نہیں ہوگا. سیکنڈ بات، نیٹ ورک کی اویلیبلٹی. وہ پورے پاکستان میں HEC کے اعلان کرنے کے بعد کہ ہم جو ہے پورے پاکستان میں فری پیکیجز دیں گے اور چیپ پیکیجز دیں گے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کے، تو جہاں پہ 4G آ رہا تھا وہاں 3G آنا سٹارٹ ہو گیا ان کے اس اعلان کے بعد. تو صورتحال ایسی ہے. اور پھر آخری سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ اس پینڈیمک سچویشن میں بازار، مارکیٹیں اور باقی تمام دفتری کاروباری حضرات کام کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہیں، جن کے پاس ایک نالج ہے، جن کے پاس ایک سینس ہے، وہ کیا SOPs پر عمل کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایگزام دینے نہیں جا سکتے؟ کیا وہ SOPs پر عمل کر کے اپنی کلاس رومز میں نہیں جا سکتے؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز ختم کی جائیں، آن لائن ایگزام ختم کیا جائے، اور فیسز کا مطالبہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اگر کیا گیا ہے کہیں پہ بھی تو وہ ناجائز مطالبہ ہے. ہم تمام طلبہ، ہم چونکہ پاکستان کے طلبہ کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں تو میں آپ کے توسط سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناجائز مطالبہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے. اب اسد بھائی آپ کو ابھی چونکہ یہاں پہ کچھ 2-1 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. جیسا کہ عمار بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ ہماری ریپریزنٹیشن پورے پاکستان کے طلبہ کی ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ میرے خیال ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک تمام یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں. اچھا، ابھی نعمان بھائی جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل گائیڈ کریں گے کہ HEC کی میٹنگ کے اندر ہوا کیا. اس سے پہلے میں ایک آپ کو عرض کر دوں کہ ایک اور چیز کہ جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ سے اور جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹ سے فیس لی جا رہی ہے اس کو فوراً ویو آؤٹ کیا جائے. آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ جو ریسرچ ورک ہوتا ہے، جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے، جو MS اور PhD کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے میں خود MS کا اسٹوڈنٹ ہوں، پچھلے 3 ماہ سے اور اگلے 2 ماہ یعنی یہ پورا سیمسٹر کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوا. میرا فزکس میں MPhil چل رہا ہے تو فزکس کا سارا کام جو ہے وہ، اور اسی طرح بہت سارے سائنس سبجیکٹس کا سارا ورک لیب میں ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو لیب میں گیا ہی نہیں
पूरा सेमेस्टर, मेरे पास 90,000 का फी वाउचर पड़ा हुआ है, ये भी आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह दी जाएंगी। मैं क्यों 90,000, मैं सिर्फ इस बात के 90,000 रुपये अपनी यूनिवर्सिटी को दूँ, और इसी तरह कई हज़ार तलबा ऐसे हैं सिर्फ इस बात के पैसे दें आपको कि वो एनरोल हैं आपके पास, तो फिल फॉर ये इसमें ऐड कर लें मुतालबा कि फिल फॉर जो रिसर्च के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं, MS और PhD के जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसी फीस के साथ अकोमोडेट किया जाए, उनसे नई फीस का मुतालबा न किया जाए। नुमान भाई प्लीज़। सर, मैं कुछ आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूँगा। मामला ठीक है, बस इसी तरह कर लें, चलो कर लें आप। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये हरगिज़ तासुब ना दिया जाए कि ये सिर्फ यहाँ पर जो इस्लामाबाद के जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया ये उनका मामला था। ये पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमारे साथ राब्ते में हैं, ये उनका मामला है और हम उनकी रहनुमाई के बिहाफ पे यहाँ पर बैठे हैं। सबसे मेन चीज़ मैं आपके साथ HEC के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ HEC की यूनिवर्सिटीज़ जो रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद की 214 से लेकर 220 के दरमियान है, ये HEC के फिगर्स हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जिनके इम्तहानात सर पर पहुँचे हुए हैं वो कोई 3 मिलियन के अराउंड अबाउट हैं, जो कि HEC की वेबसाइट पे 2013 और 14 की रिपोर्ट पड़ी हुई है। शायद उसके बाद HEC भी अपडेट करना भूल चुका था, उसके अपडेट हमें नहीं मिली। अब जो HEC से हमारी मीटिंग हुई उस दिन, ये 6-7 लोग जो मौजूद हैं ये डेलीगेशन में अंदर मौजूद थे। उससे पहले 17 मई को शफकत महमूद साहब को ये लेटर लिखा गया जिसमें पूरी सूरत हाल वाज़े की गई कि बच्चे क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं। उनकी शायद इंग्लिश कमज़ोर हो, हमने उर्दू में भी उनको साथ ही लिखा कि शायद उनको समझ आ जाए कि बच्चे चाहते क्या हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। 15 से 20 टॉप ट्विटर ट्रेंड्स इस टाइम भी एक ट्रेंड पैनल पे चल रहा है, स्टूडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद। अभी तक उसका भी जो इमरान खान साहब ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं शायद उनकी नज़र से गुजरा हो, अभी तक कोई हुकूमती इदारे से उसका रिस्पांस हमें नहीं मिला। ये 3 महीने से कोई 20 ट्रेंड स्टॉप्स चल चुके हैं। उसके बाद PM सिटीज़न पोर्टल पे पूरे पाकिस्तान से जिस तरह बताया गया कैंपेन से जो 3 जून को प्रोटेस्ट था, इंतज़ामिया के साथ तावन करते हुए हमने अलामती मुजाहिरा किया। 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई उसका मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूं कि हमने जब उनको कहा कि हमारी फीसिस जो सर पर मौजूद हैं हम कैसे पे करें, तो उन्होंने HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का ये हमसे सवाल था कि आप ये 6 महीने बाद देते हैं, साल में देते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। पहले तो वो इस चीज़ पे हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि जो LMS सिस्टम, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है, आप हमें ब्रीफ करें। जब हमने उनको ब्रीफ किया, साथ ही हमने उनको फीसिस का इशू हमने रेस किया। उसके बाद मैंने उनको बड़ी एक प्यारी सी सजेशन दी जिस पर मुझे उनकी मुस्कुराहट सिर्फ मिली। मैंने कहा सर आपसे अर्ज़ ये है कि आप बार बार, उन्होंने जिक्र किया कि अगर स्टूडेंट्स का सेमेस्टर लॉस हो जाता है तो हम लोग फीस रिफ़ंड कर देंगे। मैंने कहा सर मुझे आप ये बता दें कि आप किस किस्म के सेमेस्टर लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक 3 महीने हो गए ऑनलाइन क्लासेस और 3 महीने बाद 4 महीने का सेमेस्टर होता है, अराउंड अबाउट फाइनल सर पे चढ़ जाते हैं। अब बच्चे उस स्टेज पे हैं जहाँ पे फाइनल उन्होंने देने हैं। मुझे आप ये बता दें कि आप, मेरे नज़दीक लॉस हो गया है, आप मुझे बताएं आप मेरी फीसिस का क्या करेंगे, जिस पर मुझे एक मुस्कुराहट मिली और उसके सिवा कुछ नहीं बोली दी। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हमने उन्हें कहा कि सर इस पर क्या पॉलिसी बनेगी। उन्होंने कहा पॉलिसी को 90 डेज लगते हैं बनते हुए। या तो पिछले 3 महीने से जो चीज़ें चल रही हैं, क्या 90 डेज नहीं हो चुके, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी, और अगर बनाने के लिए मज़ीद 90 दिन दरकार हैं तो समझें कि ये हमारा सेमेस्टर ज़ाया हो चुका है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस का जो मेयार है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया गया। मुझे अभी जैसे ही जिस दिन HEC की मीटिंग हुई है, आप मीडिया हज़रात ने कुछ चैनल्स पे ये खबर चली, उसके फ़ौरन बाद हुआ ये कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ ने अपना बिजनेस चलाने के चक्कर में डेट शीट्स जारी कर दी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स लेना स्टार्ट कर दिए। 2 जगह पे अभी इस्लामाबाद में कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और जो हाल वहाँ पे हो रहा है कि बच्चा अपना पेपर सबमिट नहीं करवा सकता। फिल 4 जो है वज़ीर आज़म साहब या फिर शफकत महमूद साहब या HEC के जो चेयरमैन साहब हैं, जो कि अक्सर औकात में मिलते भी नहीं हैं, शायद आप मीडिया वाले भी रब्ता करें तो आपको आपका बयानिया जारी नहीं करवाते हो। वहाँ से हमें ये भी सुनने को मिला है कि कुछ मीडिया हज़रात से, तो
فی الفور یہ مطالبہ ہے کہ آن لائن پیپر جو ہیں سسپینڈ کیے فی الفور، کیونکہ بچوں کا مستقبل داؤ پر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ملین اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کا ایشو شیئر کرنا چاہوں گا. وہاں پر بچے کو 2.5 کلومیٹر اپنے گھر سے دور پیدل چل کے جانا پڑتا ہے کہ صرف اس کو کوئی 2G یا 3G کے سگنلز مل جائیں. وہ کیسے آن لائن کلاسز کو کیری کرے، مجھے صرف اس چیز کا بتا دیں. اس کے بعد صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹ فیس کی جو سبمیشن ہے، یہ بھی یونیورسٹیز کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ ہمیں لیٹ فیس جو ہم جمع کروا رہے ہیں اس پہ ہمیں فائن کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پینڈیمک میں تمام تر طبقوں کو ریلیف دیا گیا گیس بجلی کے بلوں میں. تو یہ فیسز کا کیا مسئلہ ہے کہ اس میں ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ اس کے بعد ایک صرف میں آخری چیز آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا، اور اس کے بعد اسد یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ اگلا عمل شروع کریں گے کہ ہم نے آگے اس کو اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا کیا جائے گا. جو گلگت بلتستان سے یہ شکایت موصول ہوئی ہیں کہ کچھ تو ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فی چلان کیوں شیئر کیے جو آج کل سوشل میڈیا پہ چلتے. اس کے بعد گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ سے زبردستی جو ہے سیمسٹر فریز کروائے گئے کہ یونیورسٹی کی ذمہ داری نہ بنے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. باقی اس ٹائم پہ جو فی الفور ہے کہ آن لائن کلاسز کو معطل کیا جائے اور سارا کچھ سسپینشن دی جائے کلاسز کی اور پیپرز کی. ابھی میں اسد کے ساتھ آپ کو اسد بھائی شیئر کریں گے. اس سے پہلے چونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا تنگ پڑ جاتے ہیں زیادہ تقریریں سن کے، تو ہماری بہن یہاں پہ موجود ہیں اکثر خالد، اور ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کر کے ان کو یہاں پہ بلایا. میں سب سے پہلے تو ان کا بہت شکر گزار ہوں، چونکہ یہ نمائندگی کریں گی کہ ہماری سب سے زیادہ ایشو تو ممکن ہے ہم لوگ تو پھر بھی انٹرنیٹ کے بہت سارے مسائل کو ایزلی کیری کر رہے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں جو ان کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں اس کو بہن بہتر الیبوریٹ کریں گی. تو جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام میڈیا کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اتنے شارٹ نوٹس پہ. اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گی، اپنا بلٹ ریز کروں گی کہ ہم نے بات کی ہے یہاں پر سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن اور اسے پروموٹ نہ کیا جائے. سب سے پہلے میں یہاں پر یہ بات ضرور ریز کروں گی کہ کیا یہ ٹویٹر ٹرینڈس بن کے رہ جائیں گے؟ کیا اس میں ہم لوگ صرف سوشل میڈیا کے تھرو بات کرتے رہیں گے یا پھر ہماری فزیکل اپیرنس بھی نظر آئے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کے بعد دیکھا کہ ہر جگہ سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن، فی سبمیشن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی میڈیا کی جانب سے بھی، اور میڈیا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اس سب میں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی میڈیا چینل پہ کہیں پر ایگزیکٹو ممبر جو آئے، HEC کے ممبر آئے، کسی نے بھی حامی بھری کہ ہم لوگ فردر کام کریں گے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ SOPs بنائی جائیں گی اور فردر کام ہوگا. سب سے پہلے تو میں یہاں پر بہت زیادہ کرٹیسائز کروں گی ہمارے HEC ڈپارٹمنٹ کو. ایسی بات نہیں ہے کہ HEC کے ہم خلاف ہیں، کیونکہ HEC بھی ہمارا ہی پارٹ ہے، اس ملک کا ہی پارٹ ہے اور ہمارا ہی ادارہ ہے. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹس کا گلا پکڑیں گے تو پھر ان کی آنکھیں باہر آئیں گی ہی آئیں گی، اور مجبور کر دیا گیا. ہم نے ہر جگہ سے اپنی وائس ریز کرنے کی کوشش کی سوشل میڈیا کے تھرو، ٹرینڈس کے تھرو، لیکن یہ ٹرینڈس صرف ایک فیشن ٹرینڈس بن گئے ہیں، نہ کہ ان پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے. صرف ٹرینڈس کو اوپر لانا بات نہیں ہوتی، اس کی فزیکل اپیرنس دکھانا، اس کے اوپر کام کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر میں آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پینڈیمک سچویشن ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت کووڈ-19 کی سچویشن میں ہے، تو پلیز اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو کیا اگر میں یہاں پر پوچھوں کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو، چھوٹے سے چھوٹے پلیٹ فارم کے تھرو بھی کیا ڈیجیٹل میڈیا انٹروڈیوس کیا گیا تھا پہلے وقتوں میں؟ تو ابھی یہ لوگ ہمارے اوپر کس طرح سے یہ تھوپ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ ٹیچرس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جائے، یونیورسٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے LMS کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، آؤٹ لائنس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اور نیٹ ورکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. وہاں پر ہم نے جب بات کی ہماری ڈیلیگیشن ٹیم نے، تو ایک بات بار بار ریز کی جا رہی تھی کہ ہم لوگ نیٹ ورک سے کام کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا سب سے پہلے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی دیکھا کہ 4G ٹاورز لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پروف کے ساتھ بات کی کہ ہمارے پاس اس وقت میپس موجود ہیں جہاں جہاں پر ٹاورز لگائے جا رہے ہیں اور ہم انگیج کر رہے ہیں ڈفرینٹ جو ہمیں نیٹ ورکس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کیا کہیں پر بھی ٹاورز لگائے جا رہے ہیں؟ آج تک میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اسی کے ساتھ میں آن لائن ایجوکیشن
اس طرح سے چلے باہر جائیں. تو کیا اب فیمیلز جو ہے وہ گھر میں ہی رہنے کی بات کی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 ہے گھر میں رہیں, تو اب فیمیلز باہر جا رہی ہیں مجبوراً, کیوں؟ کیونکہ نیٹ ورک ایشوز نہیں ہیں. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے اور ہمیشہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات کی جاتی ہے. تو ہمارے پیرنٹس بھی میجورٹی کے اتنے اویئر نہیں ہوتے جو بیکورڈ ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں کہ باہر جا کے ان کو نیٹ ورکس پرووائڈ کریں, ان کے لیے لیپ ٹاپس پرچیز کریں, ان کے لیے گیجٹس پرچیز کریں کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کا پارٹ بنے. دوسری بات کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا جب انٹروڈیوس ہوا تو ہم اس کا پارٹ ابھی بنے, اس کا انیشیٹو ابھی بنے. ہمیں خود بھی یوز کرنا نہیں آتا تو ہمارے ٹیچرس کو بھی یوز نہیں کرنا آتا, جو ٹیچر فیمیل اسٹاف ہے ان کو بھی یوز نہیں کرنا آتا. تو جب ہم لوگ آن لائن کلاسز میں جاتے ہیں صبح لنک کے تھرو, تو میں ضرور آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی اگر میں نے کہیں سنی ہوتی, لیکن یہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے. تو میں اس پروف کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ میری آئی ڈیز ہیک کی گئی, میری پروفائل ہیک کی گئی, میرا نیم ہیک کیا گیا. اور آئی ول ناٹ کال دیم اسٹوڈنٹس جو آئے تھے ہماری کلاس میں, کیونکہ صرف ان کی جانب سے بات نہیں کی جا رہی تھی, جو ہے بیکورڈ لینگویج اور بہت بری طرح سے کرٹیسزم ہو رہا تھا ٹیچرس کی جانب پہ بھی. اور اس کے بعد جب ہم نے پوائنٹ ریز کیا, جب ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کر کے انگیج کریں, تو ہماری یونیورسٹی ہمیں وہ مطالبات اور وہ چیزیں پیش کری تھی جس پہ ہم لوگ آلریڈی کام کر چکے تھے, یعنی کہ ان سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس اس ٹائم موجود تھا ان اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے کے لیے. اس کے بعد ہماری ٹیچرز نے جو ہے ہمارے ساتھ اختلاف کرنا شروع کر دیا اور ہماری کلاسز لینی بند کر دی کہ آپ لوگوں کی کلاس میں یہ ایشو ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کووڈ-19 کی سچویشن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, وہ اس کے پارٹ ہم نہیں ہیں. ہمارے ٹیچرز ادھر بیٹھے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, یونیورسٹی اپنی ایریا پہ لائے کر رہی ہے, تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے آخر کیا ہے اور ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. دوسری بات میں یہاں پر صرف بالکل بریفلی اسے ختم کروں گی اور یہاں پر یہ کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کے رائٹس دیے جائیں, کیونکہ یہاں پر آج شہر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر آ جائیں گے, شہر کی فیمیلز باہر آ جائیں گی, ان کو ایشوز نہیں ہے. ہم گیجٹس لے کے, میں خود بھی آن لائن کلاسز لے رہی ہوں, لیکن جو بیکورڈ ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کلاسز نہیں لے پا رہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آن لائن ایجوکیشن کا کوئی اور حل نکالا جائے. اٹس کلیئر اینڈ فائنل سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن. تھینک یو. اچھا جی, ابھی اسد بھائی جو ہے وہ آپ کے